الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، پچھلا ہمارا درس تیمم کا طریقہ اور اس کی سنتوں کے بیان میں تھا۔ آج کا ہمارا یہ درس کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس چیز سے تیمم جائز نہیں ہے، اس موضوع پر ہے۔ عزیزان محترم، تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس سے زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس پر نجاست کا اثر وغیرہ نہ ہو۔ جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے، اگرچہ نجاست کا اثر بھی باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہم کہ کبھی تو اس پر نجاست پڑی ہوگی تو یہ اعتبار جو ہے فضول ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے اور نہ ہی نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے اور اس سے تیمم جائز ہے، جیسے ریتا، چونا، سرما، ہرتال، گندھک، مردہ سنگ، گیرو، پتھر، عقیق، فیروزہ وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو، کیونکہ ان کو اگر آگ میں ڈالا جائے یہ پگھلتے بھی نہیں ہیں، راکھ وغیرہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن جس پر رنگت کسی ایسی چیز کی ہو جو جنس سے زمین سے ہو تو تیمم جائز ہے۔ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہے جیسے لکڑی، گھاس یا پگھل جاتی ہے جیسے چاندی، سونا، پیتل اور لوہا وغیرہ، تو ان سے تیمم جائز نہیں ہے۔ زمین یا پتھر جل کر راکھ ہو جائے یا سیاہ ہو جائے تو اس پر سے تیمم جائز ہے۔ اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے، اور اگر راکھ زیادہ ہے، خاک کم ہے، مٹی کم ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جب کہ مٹی غالب ہو۔ اسی طرح گچ کی دیوار سے بھی تیمم جائز ہے۔ گدے یا دری وغیرہ پر غبار ہے تو وہ اتنا ہے کہ اگر ہاتھ وغیرہ ماریں تو ہاتھ کے نشان اس پر بن جائیں تو اس سے تیمم کر سکتا ہے، اگرچہ وہاں پر مٹی بھی موجود ہو۔ شرط یہی ہے کہ اگر اس پر ہاتھ مارا جائے تو ہاتھ کے نشان اس پر پڑ جائیں تو اس صورت میں اس سے تیمم جائز ہے۔ اسی طرح نجس کپڑے پر غبار ہو تو اس سے بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کپڑے کے سوکھنے کے بعد وہ غبار اس پر پڑا ہے تو اب تیمم جائز ہے، یعنی نجس کپڑا ابھی وہ گیلا ہے، اس پر اگر ابھی مٹی وغیرہ پڑی ہے تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ نجس کپڑا سوکھ گیا ہے، اس کے بعد اس پر گرد و غبار پڑی ہے اور وہ اتنا ہے کہ ہاتھ مارے تو نشان وغیرہ اس پر بن جاتے ہیں تو اس سے تیمم جائز ہوگا۔ مکان بنانے یا گرانے یا کسی اور صورت میں منہ اور ہاتھوں پر گرد پڑی تو اس سے بھی تیمم کی نیت کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر لیا یا ہاتھوں پر مسح کر لیا تو اب بھی اس کا تیمم ہو جائے گا، کیونکہ گرد و غبار پہلے پڑی ہوئی ہے، اب نیت کر کے مسح کر لے گا تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ مرجان یعنی مونگے یا اس کی راکھ سے بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ جس جگہ سے ایک شخص نے تیمم کیا دوسرا شخص بھی اسی جگہ سے تیمم کر سکتا ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم ناجائز ہے یا مکروہ ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔
مسجد کی دیوار وغیرہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، مٹی وغیرہ سے تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کے لیے ہاتھ زمین پر مارا اور مسح کرنے سے پہلے تیمم کے ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ اب دوبارہ ہاتھ مارے، یعنی زمین پر ہاتھ مارے تھے، جب ہاتھ مار لیے اس کے بعد مثال کے طور پر ریح خارج ہو جاتی ہے، یا اور کوئی ایسا جو ہے وضو توڑنے والی جیسے چیزیں ہوتی ہیں، یا مسح توڑنے والی چیزیں ہیں، تیمم توڑنے والی چیزیں ہیں، وہ اگر ہو گئی تو اب وہ جو ہاتھ مارا ہوا ہے وہ اب ختم ہے، اس سے اب تیمم نہیں کر سکتا، دوبارہ ہاتھ مارنا یہ ضروری ہوگا۔ جس آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں، اگر اس کا چہرہ زخمی ہو تو وہ بغیر وضو کے نماز پڑھے، بعد میں لوٹانے کی بھی حاجت نہیں۔ یعنی جس شخص کا کہ ہاتھ جو ہے وہ یہاں سے کٹے ہوئے ہوں، یعنی بازو سے مکمل طور پر کونیوں سے کٹے ہوئے ہوں، اور اسی طرح پاؤں بھی اس کے نہ ہوں، اب کیا ہے، اب چہرہ ہے جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے، تو اب چہرہ بھی زخمی ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء نے فرمایا کہ ایسا شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تیمم سے جس قدر نماز فرض اور نوافل پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے، یعنی اس نے تیمم کیا، اب اس سے اس کی مرضی ہے، وہ ایک فرض پڑھنا چاہے، دو فرض پڑھنا، یعنی ایک وقت کا فرض پڑھنا چاہے، پیچھے قضا وغیرہ فرض ہے یا اس طرح ہے، یا کوئی نوافل وغیرہ وہ پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، بالکل اس کو شرعاً اجازت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تیمم کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔